بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلامی زندگی کا مقصد۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، تیرے اتر گیا تیرے دل میں لا شریکہ لہو۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے زندگی کا اولین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً عبادات، اخلاق، آداب وغیرہ۔ ہر مسلمان پر اس کی پابندی لازم ہے۔ وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس لیے جواب دہ ہوگا اگر اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ جنت میں چلا جائے گا جو دائمی ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا زندگی کا ثانوی نصب العین آخرت ہے۔ اسلام نے زندگی کا جو نصب العین پیش کیا ہے وہ یہی ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی آئین فطرت ہے جو ہے راہ عمل پہ گامزن محبوب فطرت ہے۔ تو اسلام نے زندگی کا جو نصب العین پیش کیا ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ آدمی دنیا کے مسائل پر فریفتہ ہو جائے، اور انسان کی آخری منزل آخرت ہے۔ مادی سامان انہیں اس منزل کی طرف سفر کرنے میں ضرور مدد دیتے ہیں، لیکن کسی وجہ میں بھی زندگی کا مقصود نہیں ہو سکتے، نہ اولین نصب العین میں بن سکتے ہیں نہ ثانوی۔ ان کی حیثیت صرف ذریعہ ہے۔ دنیا میں سامان اپنے اندر بہت کشش رکھتے ہیں، اپنی ظاہری زیبائی رعنائی سے بارہا دلوں کو اس طرف مو لیتے ہیں کہ آدمی اصل منزل کو بھول کر انہی کو نصب العین بنا لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے جال سے بچ نکلنا کامیابی ہے۔ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ بہت ذوالجلال ہے، اسے لہو اور عیش پرستی اور مسرت طلبی سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اس لیے اسلامی عبادات میں جنگ و رباب کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بے انداز رحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے زندگی کا بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر ہمارے سامنے روشن ہے، جو اس حقیقت کو رہ کر بے نقاب کرتی ہے کہ زندگی سراپا جد و جہد ہے اور اس کا مقصد رضائے الہی ہے۔ زندگی اعتدال، زندگی کے جد و جہد میں ایسا اعتدال ملحوظ رکھا گیا ہے کہ انسان کبھی تھکتا نہیں، نہ ملول ہوتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو بدنی تکان کو دور کرتے ہیں، روح میں ایک نئی قوت پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً آدمی تھک ہار کر سستانا چاہے لیکن برے خیالات دل میں نہ لائے تو اللہ کو یاد کر کے اور نیک خیالات کو دل میں جگہ دے، یہ بھی عمل ہے، یہ قلبی عبادت ہے۔ یہ عمل بیداری میں نہیں بلکہ نیند میں بھی جاری ہے۔ اسلامی زندگی سراپا عمل ہے۔ یہ معتدل زندگی میں اسلام ہر اعتدال سے منع کیا ہے۔ یہ بے اعتدالی غم کی ہو، ماتم اور رونے دھونے اختیار کر لے، یا خوشی کی ہو جو بلند کہکوں کی حد سے بڑھتے ہوئے راگ رنگ کے لباس میں ظاہر ہو، یہ ممنوع ہے۔ اسلامی زندگی کا اصل اصول یہ ہے کہ غم اور خوشی کے درمیان اعتدال ہو۔ غم کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی زندگی کو سراپا ماتم بنا لے اور اس کے ہاتھوں مغلوب ہو کر ناکارہ ہو جائے۔ یہ حقیقی خوشی اور راحت کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کل بدنی صحت پر اچھا اثر پڑے، تکان اور سستی پیدا نہ ہو۔ اسلامی زندگی کا مقصد نصب العین یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آخرت کی تیاری میں مدد ہے۔ وہ شامل حال عمل اور اول العزمی کی طرف دعوت دیں
جس میں وقت ضائع نہ ہو، اور اسلامی زندگی کا جزو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بیکار مشاغل میں ذوق ایمان کی دلیل ہے۔ قدرت کے مقاصد کا عیار ہے اس کے ارادے کہ دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان۔ اور ایک جگہ حضرت علامہ اقبال نے یہ بھی فرمایا ہے، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری، فما علینا الا البلاغ۔